हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि कल तक गुनाहों की तलाश में इंसान निकलता था, आज गुनाह खुद उसके घर के अंदर दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल तक इंसान गुनाह के तसव्वुर से लरज़ जाता था, आज गुनाह करने के बाद कह लगाता नजर आता है। कल तक गुनाह के तसव्वुर से खौफ ज़दा होता था, आज गुनाह करके लज्जत महसूस कर रहा है। सिचुएशन इतनी बद से बदतर होती जा रही है कि आज ऐसा महसूस हो रहा है कि गोया इंसानों ने जहन्नम में जाने के लिए तेजी इख्तियार कर ली है और ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो रास्ता उन्हें जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बचा ही न सके। वो कौन सा गुनाह है जिसके दलदल में आज मुसलमान फंसा हुआ नहीं? वो कौन सा गुनाह है जिसकी मोहब्बत इंसान के दिल में नहीं? वो कौन सा गुनाह है जिसकी तरफ मुसलमानों के कदम बढ़ते दिखाई नहीं देते? ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज सिचुएशन ये हो चुकी है कि मुसलमान नेकी में ताखीर करता है, गुनाह में जल्दी करता है। गुनाह में जल्दी का मामला इतना बड़ा हो चुका है कि अल-इयाज़ु बिल्लाह जर्रा बराबर गुनाह के सिलसिले में सब्र करता या रुकता दिखाई नहीं देता, बल्कि गुनाह के सिलसिले में इतनी उजलत, इतनी जल्दी कि शायद ही कोई गुनाह ऐसा हो कि जिसकी तरफ कदम तेजी से बढ़ते हुए दिखाई न देते हों। आप उसे रोजमर्रा के माहौल के एतबार से देख सकते होंगे। पिक्चर देखना है तो थिएटर के दरवाजे पर इंसान पिक्चर शुरू होने से पहले कतार में खड़ा रहता है। सीरियल देखना है तो उसके शुरू होने से पहले टीवी के सामने बैठ जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे गुनाहों के हवाले से आप गौर कर सकते हैं कि इंसान गुनाह में कितनी जल्दी करता है। और यही मुसलमान जब नमाज का वक्त होता है तो नमाज अदा करने में ताखीर करता है, बाद में पढ़ लूंगा, थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, यहां तक कि कभी कभी नमाज का वक्त भी निकल जाता है और उसे उसका एहसास तक नहीं होता। आज मुझे आपको बताना है कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जल्दी करने का हुक्म दिया और किन चीजों में जल्दी करना चाहिए, किस चीज से पहले जल्दी करना चाहिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हवाले से इरशाद फरमाया ताकि हम समझ सकें कि हमें किन चीज़ों की तरफ उजलत इख्तियार करनी चाहिए और किन चीज़ों में जल्दी करनी चाहिए। अफसोस की बात तो ये है कि मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुष्ट रखे हुए है और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी तालीमात के जरिए अपनी उम्मत को, अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को उस रास्ते की तरफ देखना चाहते हैं कि अपनी तालीमात के जरिए उस रास्ते की तरफ अगर कोई चले तो जन्नत उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो और जन्नत की फजाएं उसके लिए परवरदिगार जल्ल जलालहू जो है वो मुकर्रर फरमा दे। आप अंदाजा लगाएं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फितरत इंसानी को जाना है और फितरत इंसानी से वाकिफ हैं। आप माहिर नफ्सियात भी हैं, इंसान की तबीयत के हवाले से अच्छी तरीके से जानते हैं। इंसान जो है वो उजलत पसंद वाक़ हुआ है, वो हर चीज में जल्दी चाहता है, कमाता है तो चाहता है जल्दी रिजल्ट आ जाए, जल्दी पैसे मिल जाए, जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी जॉब मिल जाए, जल्दी मालदार बन जाए, जल्दी तमन्नाएं पूरी हो जाए। इंसान हर मामले के अंदर उजलत पसंद वाक़ हुआ है। इसी को कुरान ने कहा वकानल इंसान आजूला, अल्लाहु अकबर, इंसान जल्द पसंद वाक़ हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उजलत की इस फितरत को मेरे आका ने कानून का दर्जा अता फरमा दिया, तरीका अता फरमा दिया कि मेरे गुलामों, अगर तुम्हें उजलत करनी है, तुम्हें जल्दी करनी है तो किन चीजों में जल्दी करो। तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादिरु बिल आमाल सबआ, 7 चीजों से पहले नेकी करने में जल्दी करो।
7 چیزوں سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو. جس نیکی کے سلسلے میں انسان تاخیر اختیار کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں کہ انسان کیسی سچویشن میں رہتا ہے جب اس سچویشن میں رہنے کے بعد وہ نیکی کرنا بھی چاہے تو نیکی کر نہیں پاتا. اس وقت صرف اس کی تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہیں لیکن وہ نیکی کر نہیں پاتا. ان 7 سچویشن کا سرکار نے تذکرہ فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں کی نشاندہی فرما دی اور ان 7 چیزوں کے حوالے سے سرکار نے پردہ اٹھا دیا اور دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ان 7 چیزوں سے پہلے تم نیکی میں جلدی کرو. وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی چیز کا تذکرہ فرماتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا فقر و فاقہ جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. ایسا فقر و فاقہ جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان فقر و فاقے میں گرفتار ہوتا ہے، جب غربت کی چکی میں پیسا جاتا ہے، جب دانے دانے کا محتاج ہوتا ہے تو اسے اللہ کی یاد کا خیال نہیں رہتا. وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، وہ اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے. اور کبھی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ یہی فقر و فاقہ اسے کفر کی دہلیز تک لے جاتا ہے، یہی فقر و فاقہ اسے جرائم کی طرف لے جاتا ہے، یہی فقر و فاقہ اسے قانون الہی کو توڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، یہی فقر و فاقہ آبرو کو نیلام کرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے. پتہ یہ چلا فقر و فاقہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے فقر و فاقے میں گرفتار لوگوں کی سچویشن ایسی ہوگی جو نماز صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتے، جو تلاوت صحیح طور پر نہیں کر پاتے، جو عبادت و ریاضت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. لیکن آج سچویشن یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فقر و فاقے میں گرفتار ہونے سے پہلے کہ ایسا فقر و فاقہ جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، سرکار فرماتے اس سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. تو آج اگر تمہارے پاس فقر و فاقے کی نوبت نہیں ہے، آج اللہ نے کھانے پینے کے لیے عطا فرمایا ہے، آج اگر قدرت نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، آج اگر قدرت نے تمہیں کھانے کو غذائیں عطا فرمائی ہیں، آج اگر پروردگار نے جینے کے لیے تمہیں سامان عطا فرمایا ہے، تو اس سے پہلے کہ کب پروردگار تنگدستی میں گرفتار فرما دے ہم نہیں جانتے، اس سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نیکی میں جلدی کرو، جلدی کرو نیکی میں. اور آپ جانتے ہیں روزی تنگ کیسے ہوتی ہے؟ شکایت ہے پوری دنیا کے اندر کے تنگ دستی میں اس وقت پوری دنیا گرفتار ہے. مسلمان بھی یہ شکایت کر رہا ہے. قرآن نے اس کی وجہ بیان فرمائی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہماری یاد سے غافل ہو جائے ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیا کرتے ہیں. تنگی رزق کی وجہ اللہ کی یاد سے غفلت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. کوئی انسان کانفیڈینشلی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج اس کے پاس جتنا سرمایہ ہے وہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، آج اس کے پاس جو خوشحالی ہے وہ خوشحالی ہمیشہ رہے گی، آج اس کے پاس آسائش کے جتنے سامان ہیں وہ ساری چیزیں اس کے پاس ہمیشہ رہیں گی، آج اس کے پاس جتنی دولت ہے اتنی ہمیشہ رہے گی، آج ذرائع
आमदनी जितने हैं उसके मुताबिक उसकी आमदनी उतनी ही रहेगी। नहीं, फक्र फाके के हवाले से इंसान नहीं जानता कि कल तक देने वाला कब लेने वाला बन जाए, यह इंसान नहीं जानता। इसका इल्म मेरे परवरदिगार को है, इसका इल्म माबूद बरहक को है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या यह बात सच नहीं है कि आज बहुत सारे ड्रग्स सप्लाई करने वाले, बहुत सारी औरतें आबरू बेचने वाली, बहुत सारे आसाइश के जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अगर फक्र फाके में गिरफ्तार कर दिया तो बहुत सारे नाजायज रास्ते इख्तियार करने वाले लोग, ऐसा नहीं है कि फक्र फाके की वजह से, गुर्बत की वजह से, जरूरत की वजह से उस राह को इख्तियार करते हो। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, बल्कि ऐसे जालिम इंसान भी मिलेंगे जो मजबूरों का इस्तेहसाल करते हैं और उनकी गुर्बत का फायदा उठाते नजर आते हैं, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। उनकी गुर्बत और मजबूरी की वजह से कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी बेगुनाह औरतों की आबरू पर हाथ भी डाल देते हैं और उनकी मजबूरी का इस्तेहसाल करते नजर आते हैं। और वो बच्चियां, वो औरतें, अल्लाह न करे मुस्लिम मुआशरे में या किसी मुआशरे में हो, जो गुर्बत की वजह से, फक्र फाके की वजह से, जो तंगदस्ती की वजह से, अल्लाह न करे आबरू बेचने की तरफ जा रही हो। मैं उन्हें एक वाकया अल्लामा याफई रहमतुल्लाह ताला अलैह का सुनाऊं। अल्लाहु अकबर। अल्लामा याफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रौदुर रैयाहीन के अंदर एक वाकया नकल फरमाया है। अल्लाहु अकबर। इरशाद फरमाते हैं, एक लोहार था, अल्लाह अल्लाह, उस लोहार की सिचुएशन ये थी कि लोहे को आग में डालता और जब आग से लोहे को निकालना होता तो हाथ ही से उस लोहे को निकाल लेता। आग का असर उस बंदे के हाथ पर नहीं होता था, आग उसके हाथ को जला नहीं पाती थी। उसके एक दोस्त को तशवीश लाहिक हुई कि आखिर आग का असर इस नौजवान मेरे दोस्त के हाथों पर क्यों नहीं होता। उस दोस्त से उसने पूछा, मेरे दोस्त जरा ये तो बता, आग का असर तेरे हाथ पर क्यों नहीं होता? जलता हुआ लोहा, गर्म लोहा तू पकड़ लेता है लेकिन तेरा हाथ नहीं जलता। उस नौजवान ने जवाब दिया, सुनो, वजह यह है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुन लो, मैं गरीब था, फक्र फाके में जिंदगी गुजार रहा था। ऐसी सिचुएशन के अंदर एक मेरे करीब एक लड़की रहती थी जिसे देखने के बाद उसकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो गई और मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। चाहता था उसे पा सकूं लेकिन वो बड़े बाप की बेटी थी, मैं उसे पा ना सका। उसकी शादी हो गई। मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि गुर्बत ने मुझे इसको पाने से मजबूर कर दिया। मैं मेहनत करूं, दौलत कमाऊं, सरमाएदार बन जाऊं, ताकि सरमाएदार बन जाने के बाद मेरी कोई आरज़ू बाकी न रहे। उसने कहा, मैंने मेहनत शुरू की, मशक्कत शुरू की, रातों दिन मेहनत करता रहा। एक जमाना आया कि अल्लाह ने मुझे दौलत से माला माल कर दिया, सरमाए की फरावानी होने लगी और शहर के मालदारों में मेरा शुमार होने लगा। एक मर्तबा हमारे शहर में कहत पड़ा, लोग दाने दाने के लिए परेशान हुए और हर सेठ के दरवाजे पर, हर सरमाएदार के दरवाजे पर मांगने वालों की कतार लगने लगी और हर सरमाएदार अपने घर के दरवाजे पर बैठ करके साइलों के सवाल को पूरा करता। अब वो शख्स कहता है कि मैं भी अपने घर के दरवाजे पर बैठा और दरवाजे पर बैठकर परेशान हालों की मदद करता रहा। इत्तफाक ऐसा कि जब परेशान हालों की मदद करने के लिए मैं जब कतार के अंदर आने वाले लोगों को देखता और उन्हें दिया करता था, उसी कतार के अंदर वही औरत जिसकी मोहब्बत में मैं गिरफ्तार था लेकिन गुर्बत की वजह से उसे पा न सका था, वो भी कतार के अंदर आई और देखते ही पुरानी मोहब्बत मेरे दिल में फिर अंगड़ाइयां लेने लगी। मैंने उसकी मजबूरी का इस्तेहसाल करते हुए मैंने उस औरत से कहा, ऐ औरत, मैं तेरी तमन्ना पूरी कर दूंगा, तुम मेरी तमन्ना पूरी कर दे। औरत कतार से निकलती है और सीधी चली जाती है। उसके 3 बच्चे थे, घर में खाने को कुछ नहीं था, फक्र फाके में गिरफ्तार बच्चे तड़प रहे थे, बिलख रहे थे। मां जब पहुंचती है घर पर तो बच्चों ने सोचा मां कुछ लेकर आई होगी, लेकिन मां खाली हाथ लौटी थी। बच्चों को तसल्ली देकर सुलाने की कोशिश की। फिर दिल में ख्याल पैदा हुआ उस औरत के, चलूं, शायद मेरा सवाल पूरा हो जाए। इस नीयत से वो दोबारा आई। जैसे ही दोबारा वो कतार में आई, मेरे
नफ्स ने मुझे हुक्म दिया कि अपनी तमन्ना इसके सामने पेश कर दे, मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए मैंने फिर कहा, ए औरत, तुझे माला माल कर दूंगा, मेरे सवाल को तू पूरा कर दे, तेरे सवाल को मैं पूरा कर दूंगा। औरत की गैरत जो है उसे आवाज देती है और गैरतमंद औरत पुकारने लगती है, ए नौजवान, मैं तेरे सवाल को पूरा नहीं कर सकती। ये कहते हुए चली गई, लेकिन घर अब पहुंचती है तो बच्चों का बिलखना देखा नहीं जाता, बच्चों का परेशान हाल बच्चों की परेशानी देखी नहीं जाती। मां फिर पलट कर आती है और आकर के फिर कतार में खड़ी रहती है। नौजवान पर हवस तारी थी, शैतानत तारी थी। नौजवान ने कहा, मैं तेरे बच्चों की जिंदगी भर के सामान का एहतमाम कर दूंगा, तू बस मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। अल्लाह अकबर। औरत ने लरसते हुए, कांपते हुए और जो है अल्लाह से डरते हुए उस शख्स से कहती है, ऐ नौजवान सुन ले, अगर मेरा एक एक बच्चा भूख से बिलक बिलक करके जान दे दे, मुझे ये तो गवारा है, लेकिन मेरे दामन पर नबी की नाफरमानी का धब्बा लग जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। औरत ने इस दर्द से कहा कि नौजवान की आंखों से आंसू निकल गए और वो सोचने लगा, आज भूख की वजह से ये अपनी आबरू की हिफाजत कर रही है, भूख के बावजूद ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर रही है, मैं कैसा जालिम हूं कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूं। आंखों से आंसू जारी थे, कमरे में गया, जाकर के कुछ देर रोया, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया और फिर पलट करके आता है और आने के बाद अपनी जगह बैठ गया और दिल में नीयत किया कि अब ये औरत आएगी, अपना मुतालबा नहीं रखूंगा, इसका मुतालबा पूरा करूंगा। कुछ देर गुजरने के बाद वो औरत फिर आती है और जैसे ही कतार में उस औरत को वो शख्स देखता है तो देखते ही कहता है, मुझे माफ कर देना, बताओ मेरी बहन तुम्हारी क्या तमन्ना है जो मैं पूरी कर दूं। अल्लाह अकबर। उसने जैसा ही कहा वो गया घर में और जाकर के बहुत सारा सामान लाकर उस औरत को दे दिया। औरत ने बरजस्ता कहा, इसके एवज के अंदर कोई तुम्हारा तकाजा तो नहीं है? उसने कहा, नहीं, ये सिर्फ अल्लाह के लिए तुझे दे रहा हूं। औरत ने सामान लिया और सामान लेने के बाद करीब में सामान रखी और सजदे में चली गई और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है और कहती है, अल्लाह, जिस तरह से मेरे बच्चों के पेट की आग को बुझाने के लिए इसने ये सारा सामान दिया है, मेरे मौला इसे दुनिया की आग से भी बचा लेना और आखिरत की आग से भी बचा लेना। वो नौजवान कहता है, ये उसी औरत की दुआ का नतीजा है कि आग में हाथ डालता हूं लेकिन आग मुझे जलाती नहीं है। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा देखें तो सही, जरा सोचें तो सही कि अल्लाह अकबर, जब औरत अपने आबरू की हिफाजत करती है तो अल्लाह उसके एवज के अंदर मर्दों की सोच बदल देता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसकी दुआओं से न जाने किस तरीके से इंसानों को माला माल कर देता है। तो अर्ज करने का मंशा यह है कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, कुछ लोग कामवाली पर हाथ डाल देते हैं, कुछ लोग न जाने कैसे कैसे गरीबों पर हाथ डालते हैं और न जाने किस तरीके से आबरूओं को जो है तार तार करते दिखाई देते हैं। खबरदार, डरो अल्लाह से, अल्लाह की पकड़ से बचो, अल्लाह की पकड़ से डरो। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे फक्र फाके से पहले जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, नेकी में जल्दी करो। आज तुम खा रहे हो, नेकी करो, आज तुम पी रहे हो, नेकी करो, नेकी में ताखिर मत करो। पता नहीं फक्र फाके की जिंदगी आ जाए, खाने को मिले या न मिले। कौन जानता था कि सीरिया के मुसलमानों का यह हाल होगा? कौन जानता था कि यमन के मुसलमानों का यह हाल होगा कि कासे गदाई लेकर परेशानी में गिरफ्तार होंगे? कोई इंसान नहीं जानता। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आजम के दीवानों, इससे पहले कि ऐसे हालात बने, नेकी में जल्दी करो, नेकी में ताखिर न करो। दूसरी चीज, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी दौलतमंदी से पहले जो सरकशो बागी बना दे, अल्लाह की याद में नेकी में जल्दी करो। दौलत आ जाने के बाद
سرمایہ کی فراوانی کے بعد انسان کو نیکی کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی. نیکی وہ کرے جس کے پاس کچھ نہ ہو، نماز وہ پڑھے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اللہ کے ولیوں کے آستانے پر وہ جائے جس کے پاس کچھ نہ ہو. بہت سارے سرمایہ دار دولت کی فراوانی کی وجہ سے سرکش و باغی بن جاتے ہیں، نیکی میں جلدی نہیں کرتے. زیادہ تر جمعہ کی نماز کے اندر خطبے کے وقت آنے والے ایسے ہی لوگ ملیں گے جن کو اللہ نے بہت نواز رکھا ہے. صف اول میں تقریر شروع ہونے سے پہلے بیٹھنے والے تو زیادہ تر غریب ہی ملیں گے. کسی بستی پر عذاب غریبوں کی وجہ سے نہیں آتا، بستیوں پر عذاب سرمایہ داروں کی وجہ سے آتا ہے. قرآن کہتا ہے اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا. اللہ فرماتا ہے جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی کے سرمایہ داروں کو اچھائی کا حکم دیا جاتا ہے، وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک فرما دیتا ہے. آج سرمایہ دار سے کہو شادی میں طوائفوں کو نہ نچاؤ، آج سرمایہ داروں سے کہو کہ خرافات نہ کرو، آج سرمایہ داروں سے کہو بد کرداری کے مراکز کو آباد نہ کرو. مولانا کماتے ہم ہیں، تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ الا ماشاء اللہ میں نے ایسے بھی سرمایہ دار دیکھے ہیں کہ بلینر ہونے کے باوجود ان کی تہجد کی نماز مس نہیں ہوتی. اور ایسے سرمایہ دار کو بھی جانتا ہوں جو گوا کی سرزمین ہو یا کوئی بھی سرزمین ہو جہاں عیاشی کا سارا سامان ہو، ہر ہفتے عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں. دولت انسان کو سرکش و باغی بنا دیتی ہے. غربت میں انسان جتنی نیکی کر لیتا ہے سرمایہ داری کے بعد اتنی نیکی نہیں کرتا، مالداری کے بعد اتنی نیکی نہیں کرتا، سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی دولت مندی سے پہلے جو تمہیں سرکش و باغی بنا دے نیکی کرنے میں جلدی کرو، نیکی میں جلدی کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نیکی ہی میں جلدی کرتے تھے. دولت تھی، سرمایہ تھا، لیکن نیکی کے اندر سب سے آگے نکلنے کا کمپٹیشن ہوتا تھا. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے فاروق اعظم فرماتے ہیں ابو بکر سے نیکی میں کوئی آگے نکل ہی نہیں سکتا ہے. نیکی میں جلدی کرو. وہ کون سی نیکی ہے جس میں صحابہ آگے نکلنے کی فکر نہ کرتے ہوں؟ اور آج وہ کون سا گناہ ہے جس میں مسلمان آگے نکلنے کی فکر نہ کرتا ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی دولت مندی سے پہلے جو سرکش و باغی بنا دے نیکی کرنے میں جلدی کرو، جلدی کرو نیکی کرنے میں. تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ایسی بیماری سے پہلے جو مزاج میں فساد پیدا کر دے نیکی میں جلدی کرو. آدمی بیمار ہوتا ہے چڑچڑا ہو جاتا ہے، بیمار ہونے کے بعد مزاج کے اندر تلخی پیدا ہو جاتی ہے،
کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. ایک چھوٹی سی مثال دوں, ذرا آپ دیکھ لیں اس بندے کو جو ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو, اس کے سامنے کوئی ذرا چلائے گا بھائی یار بند کرو, چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. تو بیماری ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر مزاج میں فساد پیدا ہو جاتا ہے, اور کسی کو نہیں خبر کہ کب بیماری لگ جائے, کسی کو نہیں خبر کون سی بیماری, کیسی بیماری کب لگ جائے, انسان نہیں جانتا. اور بیماری ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں ایسی بیماری سے پہلے جس میں مزاج کے اندر فساد پیدا ہو جائے, نیکی میں جلدی کرو, جلدی کرو نیکی میں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, چوتھی چیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, ایسے بڑھاپے سے پہلے جس میں عقل مفلوج ہو جائے, نیکی کرنے میں جلدی کرو. بڑھاپے میں آپ دیکھیں ایک بیٹا جس کی پرورش کے اندر باپ نے کوئی کسر نہیں رکھی, جس کی تعلیم میں کسر نہیں, جس کی تربیت میں کسر نہیں, جس کے لباس میں کسر نہیں, جس کی رہائش میں کسر نہیں, جس کے کھانے کھلانے میں کسر نہیں, اس باپ کو جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور بیٹے سے اگر باپ کہے بیٹا یہ نہ کرنا, ابا آپ بوڑھے ہو, آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ بڑھاپے کے اندر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ عقل مفلوج ہو چکی ہے. یہ عام تصور ہے, یہ عام سوچ ہے. بیٹا بھی اپنے باپ کی عقل کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان آج کے حالات کو آپ سمجھ نہیں سکتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بڑھاپے کے حوالے سے ذہن میں رکھیں, اللہ اکبر, بڑھاپا جلدی سے آ رہا ہے, بڑی تیزی سے آ رہا ہے. یہی گوا کی سرزمین ہے جہاں ہم آیا کرتے تھے. اس وقت ہماری داڑھی کے بال کالے تھے, آج ہم آئے ہیں داڑھی کے بال سفید ہو گئے. یہاں اسٹیج پر بہت سارے علماء جلوہ گر ہیں, ان کو میں دیکھ رہا ہوں, ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کی داڑھی کے بال بہت زیادہ سفید ہو چکے ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ زندگی کٹ رہی ہے. آج آپ دیکھیں, خود اپنے بارے میں غور کریں, اپنے بارے میں جائزہ لیں, تو آپ محسوس کریں گے یا اللہ زندگی اتنی تیزی سے کٹ رہی ہے, میرے بچے کے بچے ہو گئے, میں اتنا بوڑھا ہو گیا, اتنی تیزی سے زندگی کٹ گئی. اور ان زندگی کے بارے میں غور کریں, جائزہ لیں کہ اتنی زندگی میں نیکیاں کتنی کی, تو پتہ چلے گا نیکی کا ذخیرہ جمع ہی نہیں ہو سکا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, یاد رکھیں بڑھاپے میں عقل مفلوج ہو جاتی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے. ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ انسان کو اپنی پاکی اور ناپاکی کا بھی خیال بسا اوقات نہیں رہتا. میرے آقا فرماتے ہیں ایسا بڑھاپا جس کے اندر عقل مفلوج ہو جائے, اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو, جلدی کرو نیکی میں. آپ جانتے ہیں جو بندہ جوانی میں نیکی کرتا تھا, جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا, جوانی میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا تھا, لیکن جب بوڑھا ہوا تو اب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تہجد پڑھ سکے, وہ تلاوت کثرت سے کر سکے, بینائی کمزور ہو گئی. اب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اوابین پڑھ سکے, اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ چاس پڑھ سکے, اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تہجد پڑھ سکے. بڑی مشکل سے 5 وقتہ نماز بڑھاپے میں وہ پڑھتا ہے اور باقی اپنا وقت بستر پر گزار دیتا ہے. تو میرا کریم فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ, یہ بندہ جو بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے بستر پر پڑا ہے, جوانی میں کیا کر رہا تھا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں مولا جوانی میں یہ تہجد پڑھتا تھا,
جوانی میں دین کے لیے دوڑتا تھا، جوانی میں تیری بندگی کرتا تھا، جوانی میں نوافل پڑھتا تھا، جوانی میں تلاوت کرتا تھا، آج بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے یہ نہیں کرتا۔ میرے رب کی رحمت کو جوش آئے گا، ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے، میرے فرشتوں بڑھاپا میں نے ہی دیا ہے، آج کمزوری کی وجہ سے بھلے یہ بستر پر لیٹا ہے لیکن جب طاقت دی تھی تب وہ عبادت کرتا تھا، یہ بستر پر لیٹا ہے لیکن نام اعمال میں جوانی کی نیکیاں لکھ ڈالو، جوانی کی نیکیاں لکھ ڈالو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آج تم میں چلنے کی طاقت ہے، آج تم میں دوڑنے کی طاقت ہے، آج تمہاری آنکھوں میں بینائی ہے، نیکی میں جلدی کر لو نیکی۔ یہ نیکیاں تمہیں بہت کام آئیں گی، یہ نیکیاں تمہیں دنیا میں بھی راحت عطا فرمائیں گی، آخرت میں بھی راحت عطا فرمائیں گی۔ یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں گی، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو حضور فرماتے ہیں ایسے بڑھاپے سے پہلے جس سے عقل مفلوج ہو جائے، نیکی میں جلدی کرو۔ یہ یاد رکھیں میرے جملے کو جو حضور نے فرمایا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا نیکی میں جلدی کرو۔ نیکی میں کیا کرو؟ آپ کہیں تو یاد رہے گا آپ کو، نیکی میں جلدی کرو۔ پانچویں چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچانک موت آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو۔ ہے کسی کو خبر کہ کب کون مرے گا؟ آج کل موتیں واقع ہوتی ہیں اچانک میں، خبر بھی نہیں ہوتی۔ خود ہماری اسکول کے ایک ٹیچر جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پانی پوری کھانے کے لیے نکلے، بیوی بچوں نے پانی پوری کھایا اور ان سے کہا تم بھی کھا لو، تو وہ کہتے میری طبیعت میں مزہ نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ اور اس کے بعد بیوی بچوں نے پانی پوری کھا لیا، انہوں نے پیسہ دیا اور قے جیسا محسوس ہوا، ایک خون کی قے ہوئی، بیوی بچے دیکھ رہے تھے، اسی کے سامنے دم نکل گیا۔ کوئی موت کو روک سکتا ہے، کوئی موت کو ٹال سکتا ہے، کوئی موت کو بھگا سکتا ہے، اور کسی کو خبر ہے کہ موت کب آئے گی۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے اچانک موت کا واقع ہونا۔ اجمیر مقدس کے خادم ممبئی شادی کی تقریب میں آئے، ناز شریف کی محفل میں شریک ہوئے، ہوٹل پر پہنچے، محفل کے بعد چائے منگوائی انہوں نے۔ ایک چائے پینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا یار اور ایک چائے منگائی جائے۔ دوسری چائے منگائی گئی، وہ چائے پی رہے ہیں، ڈلک گئے، روح نکل گئی، خبر بھی نہیں۔ کیا انہوں نے منصوبہ نہیں بنایا ہوگا کہ میرے بچوں کے لیے میں یہ کروں گا، میں کل ایسا کروں گا، میں پرسوں ایسا کروں گا، نرسوں ایسا کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، نہ جانے کتنے پلان بنائے ہوں گے، لیکن کاتب تقدیر کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا علی یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے جانا کہ خدا ہے؟ کیسے جانا کہ خدا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی جب کوئی ارادہ کرتا ہے اور وہ پورا نہیں ہوتا تو میں جان لیتا ہوں کہ کوئی طاقت ہے جو علی کے ارادے کو توڑتی ہے، اسی توڑنے والی طاقت کا نام اللہ ہے۔ جہاں کتنا رہنا ہے نہیں معلوم، وہاں کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور جہاں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا وہاں کے لیے کوئی پلان نہیں۔ ٹھنڈے دماغ سے رات کو سونے سے پہلے ذرا یہ سوچو
کہ اس آخرت کے لیے کیا بھیج کے رکھا ہے ہم نے، کیا تیاری کی ہے ہم نے. اچانک موت، اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. باڈی گارڈ لے کر کے چلو یا سیکیورٹی گارڈ لے کر کے چلو یا بلیٹ پروف جیکٹ پہن کر کے چلو، موت تو آنی ہے. چاہے کتنے بڑے محل کے اندر رہو اور سوچو کہ موت کا پرندہ نہ پہنچے، لیکن موت آ کے رہے گی. اینما کنتم فی بروج مشیدہ، یہ قرآن کا فرمان ہے. اور موت جب آتی ہے تو قرآن کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. نہ ایک منٹ پہلے آئے گی، نہ ایک منٹ بعد میں، ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں. جو وقت اس کا مقرر ہے اس وقت موت آ کر کے رہے گی. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنے حصے کی چیز کو نہ بھول. مفسرین فرماتے اس سے مراد کفن ہے، کفن، کہ میرے بندے تو دنیا میں بھلے سب کچھ جمع کر لے لیکن تیرے ساتھ صرف 3 کپڑوں کے علاوہ، کفن کے علاوہ کچھ ساتھ آنے والا نہیں ہے. اسے یاد رکھ، اسے یاد رکھ. تو آج جو سستی بڑھتی جا رہی ہے، نماز میں سستی، تلاوت میں سستی، بلکہ آپ کو اگر میں مطلق کہہ دوں تو شاید ہی کوئی نیکی ایسی ہو جس میں مسلمان سستی نہ برتتا ہو. ہر نیکی میں سستی، ہر نیکی میں سستی. اور حضور فرماتے ہیں نیکی میں جلدی کرو، نیکی میں جلدی کرو. آپ یا ہم نہیں جانتے کہ موت کب واقع ہوگی، نہیں جانتے ہم. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اچانک موت کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو، نیکی میں جلدی کرو. صحابہ کی سچویشن تھی، تابعین کی سچویشن تھی نیکی میں جلدی کرنے کی. موت کے وقت تک حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ بستر مرگ پر ہیں، طبیعت کے اندر کافی نقاہت ہے. معاصرین میں سے ایک یہ نیکی کا جذبہ تھا، اور آج ختم ہو چکا نیکی. اس لیے کہ نیکی کو بڑی توجہ کے ساتھ، نیکی کو انسان معمولی سمجھتا ہے، بہت معمولی سمجھتا ہے، سمجھتا یہ کیا ہے. لیکن میرے بھائی آپ کو نہیں معلوم، جس نیکی کو چھوٹی سمجھ کر یا نیکی کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے، یہی نیکیاں کل بروز قیامت کام آئیں گی، چاہے ذرے کے برابر. میرا رب چاہتا ہے کہ بندے کے جذبات کو ابھارا جائے نیکی کے سلسلے میں، تو فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے گا اللہ فرماتا ہے ہم اسے دکھائیں گے اس بندے کو. یہاں یہ بات بتائی جا رہی کہ ذرے کے برابر بھی نیکی کا موقع ملے، چھوڑو نہیں، کر گزرو اسے. یہ تمہیں دکھا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن جو کچھ بھی تم نے عمل کیا ہوگا وہ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچانک موت کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. چھٹی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دجال کے ظہور سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. کوئی نہیں جانتا دجال کا ظہور کب ہوگا.
لیکن اس کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے بچنے کی دعا اپنی امت کو تعلیم فرماتے ہیں۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ جسے بچائے گا وہی دجال کے فتنے سے بچ سکے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، سرکار نے فرمایا دجال کے ظہور سے پہلے نیکی میں جلدی کرو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں بات فرمائی، قیامت کے واقع ہونے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو۔ اگر آپ دیکھیں تو جن 7 چیزوں کا حضور نے ذکر فرمایا، ان 7 کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے کہ آج کا مالدار کب فقر و فاقے میں گرفتار ہو جائے، اسی طریقے سے آج غریب انسان کب مالدار ہو جائے، اسی طریقے سے کب موت واقع ہو جائے، کب بیماری لاحق ہو جائے۔ میں نے ایسے بھی دیکھے جوان ایک دم بالکل 30 سالہ عمر، اچانک کچھ تکلیف ہوئی اور اس کے بعد ٹیسٹ کرانے پر پتا چلا بلڈ کینسر ہے، اسے خبر تک نہیں۔ کون سی بیماری کب لگ جائے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں سب کی حفاظت فرمائے، نہیں جانتے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیکی میں بولیے جلدی کرنا ہے، اور قربان جائیے سلام ہی کو لے لیں، اگر کوئی سلام میں پہل کرے سرکار فرماتے وہ جنت میں پہلے چلا جائے گا۔ یہ نیکی میں جلدی، نیکی میں جلدی۔ تو آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں مجھے آپ کو پیغام یہ دینا ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہو تو اسے ہٹا کر کے بھی نیکی کمانے کے اندر آپ ڈیلے نہ کریں، کوئی دوسرا آئے گا ہٹا لے گا، نہیں، آپ کو نیکی کی ضرورت، ہم کو نیکی کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ ہم نیکی کر لیں، یہ نیکی ہمیں کام آئے گی، یہ نیکی ہمیں کام آئے گی۔ اور یاد رکھیں کبھی ماں باپ کی نیکیاں اولاد کو بھی کام آتی ہیں، ماں باپ کی نیکیاں اولاد کو بھی کام آتی ہیں۔ تو خود نیکیاں کریں، خوب نیکیاں کریں، اور نیکیوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس اجتماع کے ذریعے بس یہ آخری بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اسے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے مت چھوڑنا۔ کسی بستی کے خاکستر ہونے کے لیے، جل جانے کے لیے ایک چنگاری ہی کبھی کافی ہو جاتی ہے کہ کسی بستی میں ہلکی سی چنگاری، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بستیاں جل جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گناہ جسے چھوٹا سمجھ کے بندے نے کر لیا وہی گناہ جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قطرہ پانی کا انسان کی زندگی کا سبب بن جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ایک چھوٹی نیکی ہی میرے قریب کو پسند آ جائے جو ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑو مت، اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو مت۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی بے چینی کی وجہ گناہ ہے، اور پوری دنیا میں اسلاف کے سکون کی وجہ نیکیاں تھی۔ اب ایک آخری بات میں عرض کر دوں، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مومنوں کے دل سے کسی بندے کی بہت عزت ہوتی ہے اور وہ نکال دیتا ہے، اچانک نکال دیتا ہے، اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی محبت نکل گئی۔ پوچھا گیا ایسا کیسے، ایسا کیسے؟ تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں رات کی تنہائی کے اندر کیے جانے والے گناہ کی وجہ سے اللہ عز و جل اس کی محبت مومنین کے دل سے نکال دیتا ہے، اور اس بندے کو شعور بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا۔ ڈرو گناہ سے،
بچو گناہ سے. گناہ عزت نہیں دیتے، ذلت دیتے ہیں.